ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، آج کی اس محفل مبارکہ کا نام ہے عظمت صحابہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہترین ترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، نبیوں میں سے حضور کا انتخاب فرمایا۔ چونکہ اللہ کریم کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا اعزاز عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے، نبی پاک کے دین کی نصرت کے لیے جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ تھے انہیں منتخب کر کے حضور کے صحابہ بنایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین لوگ تھے، میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے کوئی رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بڑے ہی تلاش کرتے ہیں اور بڑے خوب لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو ادارے میں داخل کرانا ہو تو بڑا کوئی خوب ادارہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ رہ سکے۔ تو آپ سمجھیے نا کہ اللہ نے بھی وہ خوب لوگ تیار کیے جن کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے وقت گزارنا تھا۔ خوبصورت لوگ، صاف ستھرے نظریات والے، صاف ستھرے خیالات والے، جان کو، مال کو، عزت کو، برادری کو، ہر چیز کو نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے والے۔ اور قرآن مجید نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، جب اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، میری طرف دیکھیے گا، جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں تو پھر سارا زمانہ بھی کہے کہ وہ آپس میں ناراض تھے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب اللہ فرماتا ہے رحم دل تھے آپس میں، پھر ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ رحم دل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے صحابہ کے لیے، کل صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، آواز تھوڑی اس کی ٹھیک کریں گے، پھٹتی، بے شکی کو کم کر لیں، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ، ادھر دیکھیے میری طرف، ایک والد کے 5 بیٹے تھے اور والد نے مجموعی طور پہ کہہ دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، تلک الامثال نضربها للناس، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے اس باپ نے کہہ دیا کہ میں ان 5 سے راضی ہوں، مطلق بات کر دی۔
لیکن ایک آدمی باہر نکل کے کہنے لگا نہیں چوتھے والے سے ابا ناراض ہے۔ بھئی آپ یہ بتائیے کہ جب ابا نے کہہ دیا ہے کہ میں پانچوں سے راضی ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، 3-4 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے پڑوسیوں سے سنا ہے، وہ میں نے فلاں سے سنا ہے، آپ مجھے بتلائیے گا کہ وہ گھر والے اس آدمی کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے بھی ابا نے خود کہا میں راضی ہوں۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پہ صحابہ کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ۔ اب کوئی آدمی اٹھ کے ہمیں کہے کہ نہیں فلانے سے اللہ کریم راضی نہیں تھا، تو ہم اسے کہیں گے تیری مانیں گے یا رب کریم کی مانیں گے؟ ہم کیسے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کل صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھنا۔ اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا، یہ سیاستہ کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا، جس نے ان سے پیار کیا۔ کس کی رشتہ داری ہے سیدنا بلال حبشی سے؟ کس کی برادری ملتی ہے صہیب رومی کے ساتھ؟ کس کا قبیلہ ملتا ہے سلمان فارسی کے ساتھ؟ ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ نبی کریم کے غلام ہیں، ہم نے ان کی غلامی کی۔ تو حضور فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بھی میری وجہ سے رکھا۔ جس نے ان سے بغض رکھا، حضور تو اس بندے کو چاہتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرے۔ ابن اسحاق اور ابن حشام دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بانٹ دیا کرتے تھے۔ کسی کو حضرت ابو طلحہ انصاری لے جاتے تھے، کسی کو حضرت مقداد لے جاتے تھے، کسی کو جناب ابو دردہ لے جاتے تھے۔ اور بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں تھی نا، حضرت ابو بکر صدیق تو کہتے تھے بس آپ حکم فرما دیا کریں، اور حضرت عثمان نے تو دروازے کھولے ہوئے تھے۔ لیکن جب مہمان آتے تو چھوٹے غلام بھی حضور کے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ بدری ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، ہماری نظر میں تو سارے بڑے ہیں نا، ہماری نظر میں تو وراء الورا ہیں، تو ان کو بھی لے جاتے تھے مہمانوں کو۔ طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا صحابہ میں بانٹ دیا جاتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے، مسلمان بھی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ، تو نجاشی بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی، بلکہ جب قریش مکہ نے کہا کہ ان کو واپس کر دے تو اس نے کہا میں تھوڑی کروں گا واپس۔ تو جب حبشہ سے مہمان آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ترکی خیمہ لگوایا۔ اس زمانے میں ترکی خیمہ مہنگا لگتا تھا، خاص مہمانوں کے لیے لگوایا جاتا تھا، ترکی خیمہ لگوایا، اور فرمایا ان کا کھانا کسی کے گھر سے نہیں پک کے آئے گا، ان کا کھانا یا عائشہ صدیقہ بنائیں گی یا فاطمہ الزہرا بنائیں گی۔ گھر سے کھانا پک کے آتا۔ اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پک کے آتا تو میں بھی غلام تھا، بلال بھی غلام تھے، خدام کی لمبی لائنیں ہوتی تھی، حضور حکم دیتے تھے، ہم حضور کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے وہ لوگ جب آئے حبشہ والے، کھانا گھر پکوایا، خیمہ مسجد میں لگوایا، اور اللہ کے رسول خود کھانا لے کے خیمے میں جاتے، خود انہیں وقت دیتے، کھانا کھلاتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کاری دیا، میں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ مہمان تو روز آتے ہیں پر یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس جب میرے صحابہ گئے تھے نا تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی، تو جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ جو میرے غلام، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اگر یہ سمجھ آ گئی تو مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ انہوں نے میرے غلاموں سے، یار دروازے پہ آ کے جب کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے تو کہتا تیرے بچے جیتے رہے،
اور صاحب پیسے بچے نہیں کماتے، ابا جی کماتے ہیں. آپ کہیں ابا جی جیتے رہے، لیکن اسے پتہ ہے ابا کا نام لوں گا تو بچے، ان کا والد راضی ہوگا جب بچوں کا نام لوں گا. سمجھ لیں کہ حضور کے غلاموں سے پیار کیا جائے تو نبی پاک راضی ہوتے. اور ترمذی کی ایک اور حدیث بھی سن لیں، چونکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ہی ضروری ہے. ایک جنازہ آ گیا، یا رسول اللہ امامت فرما دیں. حضور جنازگاہ میں تشریف لے گئے. گھر میں بھی مسئلہ بتا سکتے تھے، پر پھر لوگوں تک بات کیسے پہنچتی. جنازگاہ میں گئے، مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھاتا. حضور بے نمازی ہے، تارک زکوٰۃ ہے، کیا اس میں ایک کمزوری ہے، کیوں نہیں آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. اگر صحابہ سے پیار کرنے والا آئے، سن لو، صحابہ سے پیار کرنے والا آئے تو حضور کھانا ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور کسی صحابی سے بغض رکھنے والا مر جائے تو مصطفیٰ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے. آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں بات کرنا، آپ معمولی سمجھتے ہیں. حضور کے غلام کہہ دیا جائے نا، یہاں آپ علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے کہیں کہ آپ کے شاگرد نکمے ہیں، کہہ کے دیکھیں. آپ نے تو ان کی ساری تدریس پہ پانی پھیر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کے شاگردوں کو کچھ آتا نہیں. آپ کہیں کسی پیر صاحب کے کہ آپ کے مرید سارے ہی نکمے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں، تو آپ نے تو ان کی طریقت دفن کر دیے جملے کہہ کے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے سوچ لیا کہ وہ جو مدینے والے رسول کے غلام تھے، وہ جو حضور سے ڈائریکٹ دین لیتے تھے، وہ جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، اور سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزر جائے تو اللہ رحمت کر دیتا ہے. غوث پاک کی گلی سے گزرنے والے پہ کرم ہوتا ہے تو جو محمد عربی کے پاس بیٹھا کرے، جو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے. پتہ نہیں لوگ کدھر. اور پھر دین کو مشکوک کرنے کی سازش ہے. ہم نے تو دین لیا صحابہ سے. جب آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پہلے کسی صحابی کا نام لیتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہی کہتے ہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، حضرت ابو دردہ سے. تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے نا تو میرے کسی صحابی کا بازو تھام کے آنا ہے، اس کا نام لو. پہلے اس کا نام لو. یہ روایت کس نے بیان کری؟ پہلے نام لو. آپ تو اکیلے دروازہ رسول تک جا نہیں سکتے جب تک کسی صحابی کا دامن نہیں تھام لیتے. صحابہ سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں. باقی مزاج ہے لوگوں کا، اگر آپ کسی چیز میں نقص نکالنا چاہیں گے تو نقص تو مل ہی جاتے ہیں. اگر نکالنے کا پروگرام ہو جائے تو نقص تو وہ تو مل جاتے ہیں. لوگ انبیاء کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سرکار کا علم شریف اس پر بات نہیں کرتے. ڈسکس کرنے کو کیا ہے جو نہیں ملتا؟ لیکن اگر اس الجھن میں الجھو گے تو دل سیاہ ہو جائے گا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی ڈسکس نہیں کریں. ویسے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، ہم تقلید جو کرتے ہیں یہ اعمال میں کرتے ہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. ہم اللہ رسول کو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو ان کی اعمال میں تقلید کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ کریم نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر بیان فرمایا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، بولیے گا، صحابہ ایمان لائے، تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لے آئیں. یہ تو کلیاں پی جاتے ہیں حضور کی، یہ تو ناک سے ریٹھ نکلتی ہے تو چہروں پہ مل جاتے ہیں، جو سارا سارا مال لٹا دیتے، ان کی طرح ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء، اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں خبردار ہو جاؤ، تم ہی بیوقوف ہو. صحابہ کو بیوقوف